بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا اور کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی ہے جس کا آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے، ان کو گڈ میسج دیا ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، دنیا میں رہتے ہوئے جس کو ایمان کی حلاوت مل گئی، اس نے محسوس کر لی کہ میرے اندر ایمان ہے، وہ اس دنیا میں خوش قسمت ترین بندہ ہوگا۔ اور جیسے کوئی بھی چیز ہے اس کو بناؤ سنگار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو خوبصورتی کے لیے اور بھی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اگر ساتھ مل جائیں تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمل جو ہے وہ ایمان کو اسی طرح خوبصورت کر دیتا ہے، اور عمل سے انسان کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنے ہی آپ میں صحیح طور پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسلام کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول کی طرف سے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ انسان کو خود اپنے طور پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے نا، اس باڈی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ باڈی کے لیے انرجی کا کام کرتے ہیں اللہ کے حکم۔ جو بندہ وائلیشن میں رہتا ہے، جو بندہ گناہ میں رہتا ہے، جو بندہ اللہ کے حکموں کی عدولی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ سٹنگ کر کے دیکھ لیں، اس کے ساتھ میٹنگ کر کے دیکھ لیں، اس کے ویوز آپ دیکھ لیں، اندر سے وہ خالی ہوگا اور اندر سے وہ افسردہ بھی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ کسی ایسی ذات کو پکارے جو اس کو نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے لیے سپورٹ کا کام کرتی ہے، اس کے لیے سہارے کا کام کرتی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، جب کسی بندے کو اچانک کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی صدمہ آتا ہے، تو اس کے اندر سے ہی اللہ کا نام نکلتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایسا گناہ گار شخص، ایسا لاپرواہ شخص جو عام زندگی میں مذہب کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ اللہ کے بارے میں زیادہ خیال نہیں کرتا اور اللہ کے احکامات کو وائلیٹ کرتا ہے، جو ہی اس پہ کوئی آفت آتی ہے، جو ہی وہ کسی کرب میں مبتلا ہوتا ہے، جو ہی اس پہ کوئی ٹینشن پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ فوراً سے تبدیل ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کریں وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو خلا ہوتا ہے نا، اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہی اس خلا کو پورا کرنے والا ہے اور کوئی اس خلا کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں، حیران ہوں گے، یہ بڑی پرانی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کا بہت بڑا مخالف، اور اسلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑی، بڑی ریشہ دوانیوں میں حصہ لیا، سازشوں میں حصہ لیا، اور ہمیشہ اس کی خواہش رہی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچاؤں، اور اس نے کوشش اپنے عملی طور پر کر کے دکھائی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ مسلمانوں سے اتنا انائٹ تھا کہ اس نے اطاعت کرنے کی بجائے، سرنڈر کرنے کی بجائے، اس نے راہ فرار حاصل کیا اور ملک چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا، اپنا علاقہ اس نے جلا وطن ہونے کا پروگرام بنا لیا اور وہاں سے کوچ کر گیا، اور ایک کشتی میں بیٹھ کے کسی اور جگہ پہ جانے کا قصد کر لیا۔ چنانچہ کشتی چلی اور وہ بیٹھا ہوا، کچھ دیر کے بعد کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ممکن تھا کہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے۔ وہاں پر جو ملا تھا اس نے لوگوں کو متنبع کیا، کہ اب کشتی کا معاملہ ڈسٹرب ہے۔ لوگوں نے
اپنے طور پر جاہلانہ ذکر کرنا شروع کر دیا، کبھی کسی کو پکار کبھی کسی کو پکار۔ عزیز طلبہ، وہاں پر جو ملا نے بات کیا وہ بڑی قابل غور ہے، اور آج بھی ہمارے لیے وہی بات ویلڈ ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جن کو تم بلا رہے ہو پکار رہے ہو وہ سکھ کے ساتھی ہیں، وہ مصیبت کے ساتھی نہیں ہیں۔ آج اگر اس کشتی کو کسی نے بچانا ہے تو اللہ نے بچانا ہے، اس کو پکارو۔ اس نے یہ کشتی جو ہے پار کرنی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا قیام میں مدد، ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور اس ملا کی بات کا اکرمہ پر بڑا اثر ہوا، اس نے بڑے غور سے بات سنی یہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کا ذہن فوری طور پر بدل گیا۔ اس نے کہا کہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہی تو محمد کرتے ہیں، کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مدد مانگو، ایک اللہ سے جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کرو، ایک اللہ سے رابطے بناؤ، سب مدوں کو چھوڑ دو، سب کے ساتھ قطع تلقی کر لو۔ اور وہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ چنانچہ سب نے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا، اور کشتی اللہ کے حکم سے سیدھی ہو گئی، اسٹریٹ ہو گئی، بیلنسڈ ہو گئی۔ اور جب یہ کشتی آگے کو چلنے لگی تو اکرمہ اس نے ملا کو کہا کہ اب آگے جانے کا کام ختم ہو گیا، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے میں بھاگا تھا وہی کچھ میں نے کشتی میں بیٹھ کر کیا، میں نے تو ایک اللہ کو پکارا ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کرتے ہیں، مجھے واپس لے چلو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، یہ باڈی نیڈ ہے، یہ ہمارا فزیک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اور سارے پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع کر لیا جائے۔ اللہ کے ساتھ تعلق داری اتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، جو بالکل ٹوٹے دل ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور بڑے ہی ناکام لوگوں کو اللہ کا ذکر کامیاب کر دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ عزیز طلبہ، اگلی بات بڑی اہم ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ جو باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اور اللہ ہی ہے جو مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو اس بات سے اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بڑا پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، دین اسلام لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے آیا، دین اسلام لوگوں کو مالدار کرنے کے لیے آیا۔ یہاں پر مذہب میں لوگوں کو فائدہ دیا جاتا ہے، لوگوں سے لیا نہیں جاتا، اور جو اصل مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے لیے مالی مدد اور جانی مدد تک دے دیتے ہیں، اور وہ کسی طور پر لالچ نہیں رکھتے کہ ان سے ہمیں فائدہ۔ حتیٰ کہ عزیز طلبہ، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا مذہبی، وہ لوگوں سے پروٹوکول بھی نہیں لیتے، پیسے تو کجا، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ میں آؤں اور کوئی میرے لیے کھڑا ہو جائے، میں آؤں لوگ اپنی نظر نیچے کر لیں، وہ یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھتے۔ بلکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو آرڈنری رکھنا بڑا پسند کرتے ہیں، اور ان کے اندر کبھی بھی مصنوعیت نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ رنگ بازی نہیں دکھاتے ہوں گے، بلکہ بے حد سادگی میں ہوتے ہوں گے، اور کوشش کرتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو خود نیچے رکھیں اور لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کو کہہ دو کہ اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک خوشخبری اور ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے رول ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا اس کے ساتھ اتنا کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ اس کائنات کا داتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جو نیکی کرے گا میں اس کی نیکی میں اضافہ کروں گا۔ اس کے دو طرح کے مطلب ہیں عزیز طلبہ، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا کرتے ہیں، ایک نیکی کا 70 گنا کرتے ہیں، ایک نیکی کا 700 گنا کرتے ہیں، اور ایک نیکی کا بے حساب دیتے ہیں، جس کی جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اس کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اس کا دوسرا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکی ہے نا، نیکی یہ اگلی نیکی کو ساتھ ملا لیتی ہے، اس سے اگلی نیکی اس سے اگلی کو ساتھ ملا لیتی ہے۔ تو جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری نیکی کی بھی گنجائش پیدا کر دیتا ہے، راہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح کا دین ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، کبھی غور کریں یہ نیکی کیا چیز ہے، کبھی غور کریں۔ یہ نیکی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر سے جو اس کا شارع نکال کر اپنے اندر اچھائی پیدا کر کے لوگوں کو وہ اچھائی پہنچائے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ کنٹیکٹ پہ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ صرف یہ میسج اپنے تک نہیں رکھتے کہ اب میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں بس باقی مجھے نہیں کچھ چاہیے، وہ اس نیکی کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور معاشرے میں خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے،
معاشرہ جو ہے وہ زندہ لوگوں میں نظر آنے لگ جاتا ہے، اور جو معاشرتی علائشیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں جو اسلامی معاشرہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ معاشرہ اتنا پیارا معاشرہ تھا کہ اگر کسی کو پیاس لگی ہے اور خود بھی انسان پیاسا ہے تو اس نے اپنی پیاس پر اپنے دوسرے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی اور خود پانی نہ پیا، اپنی بھوک پر دوسرے بھائی کی بھوک کو ترجیح دی۔ تو عزیز طلبہ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے اندر ایمان سکھا آ جائے، جب ہم عمل کرنے لگ جائیں، کیونکہ عمل جو ہوتا ہے یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم عمل کی دنیا میں داخل نہیں ہوتے تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے، یہ پتا آپ کو۔ اس لیے عمل جو ہے وہ حصار ہے، بندے کا ایمان اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر عمل ہوتا ہے۔ اور شیطان جو ہے نا، شیطان بندے کے ایمان کو سبوتاژ کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، میں آپ کو پتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کا ایمان جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ ایمان کو خراب کرنے کے لیے وہ کمر بستہ رہتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ اور اگر بندے کا ایمان ختم ہو گیا وہ ہر چیز جو ہے وہ فارغ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مرتے وقت ایمان نصیب کرنا۔ تو یہی شیطان کی کوشش ہے کہ اس کو ایمان نہ ملے۔ تو عمل نہ کرنے سے ہمارا ایمان ہر وقت ناقص رہتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، اور ویٹ لیس ہوتا ہے ہمارا ایمان اگر ہم عمل نہیں کرتے۔ وہی ایمان طاقتور ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل ملا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی ہمارے فرائض ہیں نا اس کو خوشی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔